تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، اور سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ اور لوگ اگر اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اور اگر نعوذ باللہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی نے عیاشی کی وجہ سے کی ہے، تو مجھے کوئی بتائے کہ 52 اور 53 سال کے بعد کیا عیاشی ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیش پرست ہوتے تو اس وقت کرتے شادیاں جب لوگ کیا کرتے تھے، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں لوگ 16 اور 17 سال میں شادی کر لیا کرتے تھے، اور 30-35 تک تو 10-15 ہو ہی جاتے تھے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شادی 25 سال میں کی، اور وہ بھی اپنے سے 15 سال بڑی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ تو کوئی بتائے تو صحیح، کسی میں اتنا دم ہے کہ وہ اپنے سے بڑی 15 سال بڑی سے کوئی شادی کر لے؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے جتنی شادیاں کی سب بیوہ، سب طلاق یافتہ، جس کا کوئی سہارا نہیں، میرے آقا نے کہا کہ میں اس کا سہارا۔ اور آخری میں حکمت یہ تھی کہ دین، یہ جو دین ہے وہ قیامت تک چلے گا، یہ جو دین ہے اسلام وہ قیامت تک چلے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں میں نبی نہیں آتی، اللہ عورتوں میں نبی نہیں بھیجتا، اور یہ دین آخری دین ہے، تو کیسے عورتوں تک پہنچے گا؟ عورت، اور اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو سکھاتے، کسی اور کو زندگی کے اطوار بتاتے، کسی اور کو شریعت کے مسائل بتاتے، تو میرے آقا شاید ان لوگوں کو اتنا کھل کے نہیں بتا سکتے، اتنا صحیح طریقے سے نہیں بتاتے کہ جتنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو 9 سال کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ایک اور حکمت اس میں یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو شادی حضرت عائشہ سے ہوئی وہ اس وقت ہوئی جب پیارے آقا نبی بن چکے تھے، میرے آقا نبی تھے۔ یعنی اللہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی فقیہہ، کوئی ایسی عورتوں کی فقیہ ہو کہ جو نبوت کے سائے میں پلے، جس پہ دنیا کا اثرات نہ پڑے، جس پہ ماحول کا کوئی اثر نہ ہو، جو اپنے معاشرے سے متاثر نہ ہو، صرف نبوت کی بات اس کو سمجھ آئے۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہستی ہیں، وہ ذات اقدس ہیں کہ عورتوں میں سب سے زیادہ جس نے حدیث بیان کیا ہے وہ حضرت عائشہ ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ذہین اور اتنی فقیہ دماغ کی مالک تھیں کہ حضرت عمر کو کہہ دیتی کہ عمر تم نے یہ جو حدیث کا مطلب نکالا ہے وہ غلط مطلب ہے۔ آپ ذرا سا سوچئے، اب وہ فرماتی تھی کہ عمر پہ اللہ رحم کرے، نبی کی بات کا یہ مطلب نہیں تھا جو حضرت عمر لے رہے ہیں۔ یعنی حضرت عمر کو بھی گائیڈ کر رہی ہیں کون؟ حضرت عائشہ۔ ظاہر سی بات ہے یہ سب سے بڑی حکمت ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میرے نبی نے ایک 9 سال کی لڑکی سے شادی کر کے اس پہ ظلم کیا ہے، تو ہم حضرت عائشہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ کا یہ کہنا ہے کہ میں سب سے زیادہ جس بات پہ خوش ہوتی ہوں وہ یہ بات ہے کہ میں اس نبی کی بیوی ہوں کہ جو نبیوں کا سردار ہے، جو نبی ساری کائنات سے جس کی عزت و عظمت بلند ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی کی زندگی کو دیکھیے، میرے آقا نے حضرت عائشہ کے ساتھ کیسے نباہ کیا، حضرت عائشہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ میرے آقا نے فوراً ان کو بڑے بڑے بوجھ تلے دبا دیا، نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلتے تھے، حضرت عائشہ کو اپنے کاندھے پہ سر رکھ کے دکھاتے تھے کہ دیکھو حبشی ایسے کھیلتے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے کہ عائشہ چلو آج دوڑ لگاتے ہیں، کون جیتتا ہے۔ میرے آقا نے ایسے نباہ کیا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ
جس جگہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ منہ لگا کے پانی پیا کرتی تھی، میرے آقا اسی جگہ سے گھما کے پیالے کو اپنا لب مبارک لگا کے پانی پیا کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ عائشہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور ایک دفعہ کسی نے پوچھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پیارے آقا آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ ذرا سا دیکھیے کہ امام الانبیاء ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ آج بھی اس دور میں بھی بیوی سے محبت کرنا کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی اور کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی، سمجھا جاتا ہے کہ یہ بے وقوف ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ ظاہر سی بات ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ وہ ذات اقدس، اس ذات اقدس پہ اگر کوئی بات کرے اور اگر اس ذات اقدس پہ کوئی کیچڑ اچھالے تو ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان کا مزاج غیرت میں آئے گا، وہ پھر اپنے ایمانی غیرت کو لے کے باہر نکلے گا، وہ میدان میں آئے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کائنات میں اگر کوئی کسی نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کے نزدیک جو سب سے زیادہ عزت و عظمت کا مالک ہے وہ اس کا نبی ہے، اور وہ اپنے نبی کی ذات کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی حالت میں ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے جیسا پگڑی پہن کے بیٹھا ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہو، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے اور محمد الرسول اللہ کی ناموس پہ کوئی محمد الرسول اللہ کو الٹا سیدھا کہے گا، اس کا ایمان غیرت میں آئے گا اور وہ کچھ بھی کرنے کو تیار رہے گا، کیونکہ ہمارے پاس وہی تو ذات ہے جو ہمارا سب کچھ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اگر اس ذات میں ہی کوئی نقص نکال دے، اس ذات میں ہی کوئی کچھ کہہ دے تو پھر تو کیا بچ جاتا ہے؟ اسلام کا سب سے بڑا سرمایہ، اسلام تو ہے ہی محمد رسول اللہ کی ذات کا نام۔